ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ وہ اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے فعال لما یرید ہے۔ درود و سلام امام الہدیٰ سید ولد آدم رحمت شریعت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قربانی، فضائل اور اس کے مسائل۔ قربانی ایک عظیم اسلامی فریضہ ہے اور قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قربانی کی فضیلت کی اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانیاں کیا کرو، اور فرمایا کہ خوبصورت جانور، صحت مند جانور قربان کیا کرو کہ ایک ایک بال کے بدلے اللہ رب العالمین تمہیں ایک ایک نیکی، ایک ایک درجہ تمہارا بلند کرتا ہے، ایک ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے سینگ اور اس کی کھال اور اس کے جتنے بھی اس کے جسم کا حصہ ہے، وہ جو خون نکلتا ہے اس کا بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن اس کے تمام چیزیں، قربانی کے جانور کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ اس کا گوبر تک، وہ بھی تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا۔ جیسے کتاب الجہاد میں حدیث شریف آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا پالا کرو، کیونکہ گھوڑا باعث اجر ہے۔ جس نے گھوڑا اس وجہ سے پالا سواری کے لیے یا جہاد کے لیے، تو فرمایا کہ گھوڑے کو جو پسینہ آتا ہے اس کا بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ تو انسان کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت انسان کی جتنی بھی اچھی ہے اللہ رب العالمین اس کو اجر عطا فرماتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ سواریاں تمہاری ہوں گی قیامت والے دن، تمہارے لیے یہ مغفرت کا باعث ہے، درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کمزور معیشت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یعنی آپ نماز پڑھتے رہیں، قربانیاں کرتے رہیں، اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ ساتھ کیا فرما دیا؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کا دشمن وہ جڑ کٹا ہے، وہ آپ کو کچھ تکلیف نہیں دے سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ ہم قربانی کی تمہید میں زیادہ جانے سے پہلے بات لمبا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وقت بڑا کم ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور بڑے بالکل حاضر رہ کے بیٹھیں، ایکٹیو ہو کر بیٹھیں، سستی کو اتار دیں تاکہ ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جو وقت دیا ہے میرے اور آپ کے لیے باعث نجات بن جائے۔ قربانی کے لیے یا کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ نیت کا خالص ہونا ہے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اچھی ہوگی، جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اللہ رب العالمین آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. اور نیت خالص کرنا یہ انتہائی ضروری ہے کسی بھی عمل کے لیے. اور قربانی کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس وجہ سے میں قربانی کر رہا ہوں، سو کر لیجیے. گوشت تو اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے، لیکن گوشت اللہ نے تو نعوذ باللہ نہیں کھانا، نہ اللہ کے پاس پہنچتا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، خون اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ کو تو تقویٰ چاہیے تمہارا. تو تقویٰ کیا ہے؟ یہ دل کے بات ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس وجہ سے قربانی کر رہا ہوں. میرے رب نے مجھے مال دولت دی ہے، مجھے پیسہ دیا ہے، میرے پاس موجود ہے، میں کر لوں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، بس یہ نیت ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس مال سے میں اور آپ جانور خرید رہے ہیں قربانی کا، وہ مال بے عیب ہونا چاہیے، وہ مال حلال کا مال ہونا چاہیے. اس مال کو پہلے پوری طرح ہم چھانٹی کریں، دیکھیں کہ کہیں اس کے اندر کوئی حرام تو مکس نہیں ہے، کوئی سود کا مال تو مکس نہیں ہے. یہ جو میں پیسہ جو قربانی کے جانور کے اوپر لگا رہا ہوں، کہیں اس کے اندر کچھ ظلم کا پیسہ تو نہیں ہے، کچھ زیادتی تو میں نے نہیں کر رکھی. مثلا ایک بندہ ظلم کے ساتھ، چوری کے ساتھ، رشوت کا پیسہ لے کر یا کسی بھی دوسرے ناجائز طریقے سے پیسہ اکٹھا کر کے وہ جا کے 1 اونٹ نہیں 100 اونٹ ذبح کر دے، اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں فرماتے. ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ رب العالمین پاک ہے، پاک مال کو قبول فرماتا ہے. تو مال بے عیب ہونا چاہیے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کا عقیدہ بھی بے عیب ہونا چاہیے، یعنی وہ خالص مسلمان ہو. ایک کرسچن اٹھے اور وہ سارے تقاضے پورے کرے شریعت، کیا وہ قربانی اس کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. لوگ گوشت تو کھا لیں گے لیکن قربانی نہیں ہے. اس کو خالص مسلمان ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ توحید و سنت کے اوپر ہونا چاہیے، ختم نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے والا ہو. اگر اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے، جیسے قادیانیوں کا عقیدہ ہے، تو ایسے بندے کی قربانی نہیں ہے. کیونکہ قربانی کس کی سنت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ قربانی کس چیز کی کر رہا ہے؟ محض گوشت تقسیم کرنا ہے، اس نے اپنی واہ واہ کروانی ہے، ٹھیک ہے کروا لے. اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا بالکل بے عیب ہونا. جس جانور کی قربانی کی جا رہی ہے اس جانور میں کوئی عیب نہ ہو. مثلا وہ لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ اس کا ٹوٹا ہوا نہ ہو. پیدائشی سینگ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جانور اکثر آپس میں لڑائی کرتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کا سینگ گر جاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یا کسی نے شرارت کر کے اس کی ٹانگ توڑ دی ہے، یا اس کا کان کاٹ دیا ہے. لوگ حسد کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، شرارتی لوگ ہوتے ہیں، کر دیتے ہیں. اس جانور کی قربانی نہیں کرنی. تو جانور کا بالکل بے عیب ہونا یہ ضروری ہے. اگلی جو چیز ہے وہ نوٹ کیجئے، وہ یہ ہے کہ جانور کا عمر کو پہنچنا، مسنہ ہونا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے لا تذبحوا الا المسنہ، فرمایا نہ تم ذبح کرو مگر مسنہ، یعنی 2 دانتا، دوندا جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں، وہ دوندا ذبح کرو.
اب اس کے اندر عمر کا تعین نہیں ہے کہ وہ 14 مہینے کا ہو، 16 مہینے کا ہو، 12 مہینے کا ہو، 2 سال کا ہو، دوندہ شرط ہے۔ اور اسی طرح نصب الرایا میں علامہ ذیلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے، انہوں نے بھی اسی موقف کو ترجیح دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو مسنہ یعنی لا تسبو الا المسنہ، فرمایا اسی کو تم ذبح کرو جو مسنہ ہو، 2 دانتا ہو۔ الا ان یؤثر علیکم، مگر یہ کہ ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اوپر مشکل پیش ہو جاتی ہے۔ مشکل کیا ہے؟ 2 چیزیں، یا تو مارکیٹ میں مال دستیاب نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جیب اجازت نہیں دے رہی، تو فرمایا جزءۃ من الضانی، بھیڑ کے بچے کا تم کھیرا ذبح کر سکتے ہو، تو وہ بھی بھیڑ کے بچے کا، اس میں سے، اس بھیڑ کی نسل میں سے کھیرا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ 2 صورتوں میں کہ یا تو مارکیٹ میں مال نہیں ہے، یا اگر میرے اور آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، قربانی بھی کرنی ہے۔ اگلی جو چیز ہے کہ وہ یہ کہ حلال جانور کی قربانی ہوگی، اور جانور کا اپنی ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک بندہ جانور چوری کرتا ہے، اب وہ کہتا ہے میں تو گائے کی قربانی کر رہا ہوں، جی گائے کی قربانی تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اونٹ کی قربانی بھی جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اچھا بیل کی بھی ٹھیک ہے، جانور حلال ہے، لیکن وہ چوری کر لیتا ہے وہ جانور، قربانی کوئی نہیں۔ گوشت کھائے، گوشت ہی اس کو ملے گا اور کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اپنا ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ اپنی ملکیت یہ ہے کہ یا تو خود خریدا ہو، یا پھر یہ کہ کسی نے ڈونیٹ کر دیا ہو، گفٹ کر دیا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث بیان کروں گا۔ اچھا، جانور کا اپنی ملکیت میں ہونا اور حلال جانور کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کون سے جانور ہیں؟ جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام میں سورہ اعراف میں 4 قسم کے جانور بتائیں گے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، میں نر اور مادہ اس میں دونوں آ جاتے ہیں۔ اب بعض علماء جو ہیں وہ بھینس کی قربانی کو بھی حلال قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھینس بھی کیونکہ اس کی گائے کی نسل سے، گائے کے خاندان سے، نسل سے ہے، بہرحال کی ایک سائنسی اختلاف ہے، وہ الگ جو چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ان کا ایک استدلال ہے، وہ کہتے ہیں اسی میں سے شمار کی جاتی ہے۔ تو جو جانور، اچھا اگلی جو شرط ہے وہ یہ کہ ایام قربانی کا یعنی وقت کا ہونا، وقت کی پابندی ہے۔ اب یکم ذوالحجہ کو اگر کوئی بندہ جانور ذبح کر لے، قربانی ہو جائے گی؟ نہیں۔ 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو، 6 کو، حتیٰ کہ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی سے پہلے بھی قربانی کر لی تب بھی قربانی نہیں ہوئی۔ عید کی نماز سے لے کر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ شام تک، بالاتفاق 12 ذی الحجہ تک، جو اتفاق کیا مسئلہ ہے، جو اختلافی آپ اس کو چھوڑیں، جو اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن قربانی کی یہ کریں۔ تو وقت کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، ایک صحابی دوڑتا دوڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لے آیا، گوشت لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول قربانی کا گوشت ہے۔ فرمایا اتنی جلدی آپ فارغ ہو کے قربانی کر کے؟ کہا اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھی ہے نا، جا کے نا میں نے جانور ذبح کیا ہے، نیت بڑی اچھی ہے نا صحابی کی۔ کیا نیت ہے؟ کہ سب سے پہلے میرا گھر کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیں۔ نیت کتنی پیاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیت تو تیری اچھی ہے لیکن سنت کے خلاف ورزی تو نے کی ہے، تیری قربانی کوئی نہیں ہوئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت بھی تناول فرما لیا، فرمایا تنا گوشت لے لیتے ہیں، تو لے کے آیا ہے لیکن تیری قربانی کوئی نہیں ہوئی۔ آج کو کوئی مولوی ہوتا تو وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے، خیر ہے، خیر، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہاں۔ تو بات سنت کی پابندی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، دوبارہ دوسرا ایک اور جان، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس استطاعت بھی نہیں ہے، اور میرے گھر میں بکری کا ایک بچہ ہے جو 1 سال کا ہے، یعنی وہ ابھی دونتا نہیں ہوا، کیا مجھے اجازت ہے آپ سے؟ میں ہاں تجھے اجازت ہے،
تیرے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے. اس کو اجازت دی، وہ بھی ایک جز وقتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اجازت دے سکتے ہیں. آپ صاحب شریعت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ ذبح کر لیں، کیونکہ آپ سے پہلے ایک مسٹیک ہو گئی ہے، اس وجہ سے آپ کر لیں. تو وقت کی پابندی ضروری ہے. اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے. صاحب نصاب ہونا کوئی شرط نہیں ہے. بعض علماء کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی جس کی ملکیت پہ ہو وہ قربانی کرے. ہاں، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. یہ ہے مسئلہ کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے. اچھا، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب تھے. آپ نے کبھی زکوٰۃ دی ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ صاحب نصاب ہی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو 52.5 تولہ چاندی تھی نہیں. کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سونا، 7.5 تولے سونا، یہ اتنا بیعوقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہا ہو. آپ کے پاس جو بھی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء میں، مساکین میں اسی وقت تقسیم کر دیتے تھے. تو لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے. ہاں، اتنا مال آپ کے پاس ہو کہ آپ کا گزر بسر اچھا ہو رہا ہے اور اس سے زائد مال موجود ہے کہ جس میں سے آپ ایک حصہ ڈال لیں، یا ایک بکرا یا دمبا یا کیڑا جو آپ لے سکیں لے لیں، تو پھر آپ قربانی کر لیں. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ کیا مسافر عورت بھی قربانی کر سکتی ہے؟ ہاں، مسافر بھی کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی قربانی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور عورت بھی کر سکتی ہے. جی، عورت بھی کر سکتی ہے اگر اس کے پاس مال ہے، وہ صاحب اس کے پاس اتنا حساب کتاب ہے، وہ دیس جانور خرید سکتی ہے تو وہ کرے. مزید یہ ہے کہ جانور، کیا خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی میرے بھائی، بالکل ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصی جانور کی قربانی کی ہے. اہل سنت کے تمام فرقوں کے نزدیک، امام حنیفہ اور اسی طرح امام شافعی، امام سب کے نزدیک خصی جانور کی قربانی بالاتفاق جائز ہے. ہاں، روافض جو ہیں، جو اہل تشیع، وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ اس کے اندر نقص آ جاتا ہے. لیکن اہل سنت اور احناف سارے اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کر سکتا ہے. یہ وہ اس کے اندر عیب نہیں ہے. خود جو خصی کروایا، اور کس وجہ سے خصی کرواتے ہیں؟ تاکہ یہ اچھا صحت مند ہو جائے، جس کا گوشت اچھا ہو جائے. اور جو خصی جانور ہوتا ہے اس کے گوشت کے اندر سے سمیل نہیں آتی. اور جو آنڈل ہوتا ہے اس کے، بکرے کے خاص کر، اس میں سے بدبو آتی ہے گوشت میں سے. اگلی بات، آلات ذبح، جن آپ آلات کے ساتھ ذبح کر رہے ہیں وہ بالکل تیز ہونے چاہیے. ایک تو یہ کہ جانور کے سامنے چھری کبھی تیز نہ کریں، اور پھر یہ کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی ذبح نہ کریں. الا یہ کہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے، کیونکہ جانور کو بھی احساس ہے، وہ جانور بھی تکلیف محسوس کرتا ہے. اور جو جانور جو چھری ہے وہ بالکل تیز ہونی چاہیے تاکہ ایک ہی دھار سے لگائیں اور کام تمام ہو جائے. اور اگلی جو چیز ہے وہ کوشش یہ کریں کہ خود ذبح کریں جانور کو. اگر خود نہیں ذبح کر سکتے، نہیں آتا نا ذبح کرنا، کوئی مسئلہ نہیں. ایسے خام خواہ جو ہے نا وہ بڑا پن کوشش نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ جانور اچھلے اور وہ چھری کی نوک بڑی تیز ہوتی ہے، وہ سیدھا آپ کی شاہ رکھنے لگے. کتنے ایسے واقعات ہر سال ہوتے ہیں. جن لوگوں کو تجربہ نہیں ہوتا، پھر وہ یہ سن تو لیتے ہیں، مسئلہ آدھا سن لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے خود ذبح کرنا ہے، جی ہمیں چھری دیں. وہ چلاتے چلاتے جانور، بکرا تو چلو بھی قابو کر لیتا، بڑا جانور نہیں وہ قابو ہوتا. تو اور وہ جب اچھلتا ہے تو وہ سیدھا جا کے ادھر اس کی چھری کی نوک سیدھا پہلے اپنی شاہ رکھ کاٹے گی جا کے آپ. تو یہ خودکشی کے مترادف ہے، اور جانور کو بھی اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے. اور کوشش کریں کہ جس بندے سے بھی آپ جانور ذبح کروائیں، بڑا جانور ہے، چھوٹا جانور ہے، وہ صحیح کوئی ماہر ہو. آپ لوگ پیسے ہم لوگ بچاتے ہیں نا، ہم پہلے سے پوچھیں گے کتنے، 5 لاکھ 6 لاکھ کا بیل لے آئیں گے، اور وہ پوچھے گا اس سے بھی کتنے پیسے لے گا، وہ کہے گا جناب اتنے پیسے. خدا کا خوف کرو یار.
اور وہ آدھے پیسے میں ڈھونڈیں گے، کوشش ہوگی کہ جو کم سے کم پیسے والا کسائی وہ ڈھونڈیں، اور پھر وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جانور بھاگ جاتا ہے، پھر وہ پورے گاؤں میں بھاگ رہا ہے یا پوری سوسائٹی میں بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، پیچھے سارا تماشا لگا ہوا ہے۔ یہ جانور کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، اس کو تکلیف میں مت ڈالیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی میرے بھائی، کی جا سکتی ہے، لیکن تب جب آپ اپنی طرف سے قربانی کر چکے ہیں، آپ کے پاس استاد ہے، تو آپ ایک حصہ اپنا ڈال لیں، ایک اپنی کسی فوت شدہ کی طرف سے ڈال لیں۔ اگر یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کچھ روایات ملتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے۔ اچھا، اگلے یہ کہ ایک جانور کتنے بندوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے؟ ایک جانور ایک فیملی کی طرف سے کفایت کرتا ہے، جو فیملی جن کا کھانا پینا آمدن مشترکہ ہو۔ اگرچہ وہ 10 بندے ہوں 12 بندے ہوں، اس کی تخصیص نہیں ہے، لیکن ان کا کھانا پینا آمدن اکٹھی ہے، ایک جگہ پہ ہے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، حصے کتنے ڈالے جائیں گے؟ بکرا، دمبا، اس کے اندر ایک ایک حصہ ڈالا جائے گا، ایک ہی پتی ہے۔ اور جو گائے ہے یا اونٹ ہے، اس کے اندر 7 حصے۔ ایک روایت کے اندر اونٹ کے 10 حصے بھی آتے ہیں، تو 7 حصے کم سے کم اس کے اندر 7 حصے۔ اچھا، یہ 7 حصے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ 7 حصے کریں۔ بعض ہمارے بھائی بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 5 حصے تو مل گئے، 2 نہیں مل رہے، جی کیسے کریں؟ جی 7 ضروری ہیں، یہ میکسیمم 7 ہیں۔ آسانی کے لیے کیا ہے، شریعت آسانی دیتی ہے۔ مثلا کوئی میرا بھائی بزرگ وہ یہ استطاعت رکھتا ہے کہ گائے اکیلے کر سکتا ہے، بیل اکیلے کر سکتا ہے، کر لے، نہیں کر سکتا ایک کو ساتھ ملا لے۔ 2 نہیں مل کے کر سکتے، 3 کر لیں، 3 نہیں کر سکتے 4 مل کے کر لیں، 4 نہیں کر سکتے 5 مل کے کر لیں، اور 5 بھی نہیں کر سکتے 6 کر لیں، میکسیمم 7 کر لیں۔ یہ طریقہ ہے، وہ ضروری نہیں کہ آپ 7 ایسے کریں اس کے۔ پھر یہ ہے کہ گوشت کو تقسیم کیسے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، فرمایا خود بھی کھاؤ اور جو قناعت کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے سوال کرتے ہیں، چمٹ کے کہتے ہیں دے دو بھائی، دے دو گوشت دے دو، آپ ان کو بھی دیں۔ کچھ ایسے لوگوں کے جو آپ سے مانگیں گے نہیں، وہ گھر میں رہتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، کسی نے بھیج دیا تو بھیج دیا، نہ بھیجا تو مرغی تو ہے یہ برائلر، وہ کھا لیں گے، بس ٹھیک ہے، بچوں کو تسلی دینی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان تک گوشت پہنچائیں، اور جو گھر پہ آ جاتا ہے اس کو بھی دیں، جھڑکے نہیں کسی کو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ معذرت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہہ دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ قصاب کو اجرت میں کیا دیا جائے، وہ بات پہلے میں نے کی تھی۔ قصاب کو اجرت جو آپ طے کریں باہمی رضامندی کے ساتھ، وہ اس کو دے دیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھال اٹھا کے وہ کہتے ہیں یہ اجرت میں لے جا، بس میں تجھے کھال تیری ہے باقی تو ہمیں دے جا۔ تو کھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا اجرت میں اس کو کھال نہ دی جائے، اجرت میں اس کو گوشت نہ دیا جائے۔ ہاں گوشت ویسے آپ اس کو دے سکتے ہیں قصاب کو، کیونکہ وہ آپ نے تقسیم کرنا ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیزیں تقسیم کر سکتے، وہ دے سکتے ہیں، لیکن اجرت کے طور پہ اس کو نہ دیا جائے۔ آپ قیمتاً کھال اس کو بیچ دیں اگر وہ کہتا ہے جی میں نے بھیجنا، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو قیمت اس کی دے دیں۔ اور قربانی کی کھالیں بھی آپ وہاں پہ وہی اس کے مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، آپ دینی مدارس کو دے سکتے ہیں، یتیموں کو دے سکتے ہیں، بیواؤں کو دے سکتے ہیں، مساکین کو دے سکتے ہیں، وہی اس کے مصارف ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ قربانی کرنے کا مسنون طریقہ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانور کو پہلے اوپر ہاتھ پھیرتے، پیار دیتے، دلاسا دیتے جانور کو، اور پھر اس کو لٹاتے، لٹانے کے بعد اس کا منہ قبلہ رخ کرتے، قبلہ رخ کرنے کے بعد اپنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھتے یا اپنا گھٹنا اس کی گردن پہ رکھ کے، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ یہ اس کے منہ کو پکڑیں گے آگے سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ سے چھری چلائیں گے،
اور یہ جو بالکل درمیان میں اس کا یہ جوڑ ہوتا ہے، یہاں پہ چھری چلائیں، یہاں سے اس کو تکلیف کم ہوتی ہے، اور تکبیر پڑھنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر 3 مرتبہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے یہ نشانیاں بنا دی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرو، اللہ کا نام بلند کرو۔ سر یہ اللہ کا نام بلند کرنا ہے، یہ چیز ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کا جب خون نکل جائے اچھی طرح، جسم اس کا ٹھنڈا ہو جائے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا، وہ فوری طور پہ نا اس کی گردن توڑ دیتے ہیں، اس کی بالکل گردن لا کرتے ہیں، تو یہ نہیں توڑنا چاہیے اس کا، بلکہ اندر جو شارک کے اندر ایک وہ مغز ہوتا ہے حرام مغز، اس کو نہیں کاٹنا چاہیے، اس لیے کہ خون اس کے جسم کے اندر رہ جائے، تو مقصد خون نکالنا ہے جسم سے، جسم کو صاف ستھرا کرنا ہے، گوشت کو صاف ستھرا کرنا ہے خون سے۔ اور یہ دعا بھی منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی۔ اب نہیں عربی میں یاد کر سکتے تو اس کا مطلب یہ اللہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہر زبان سمجھتے ہیں نا جی، تو یا اللہ اس کو میری طرف سے اور میرے بچوں کی طرف سے، میری بیوی کی طرف سے، میرے والدین کی طرف سے، یا جن کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں ان سب کو ذہن میں لا کے اللہ ہماری سب کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ اچھا، قربانی تقسیم کرنا، ایک ہے قربانی وقف کرنا، ایک ہے قربانی تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانور ایک دفعہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ میں جانور تقسیم کیے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ آپ نے کہا فلاں یہ لو، یہ بیل لے لو، یہ بکرا لے لو، یہ دمبا لے لو، جانور ان میں تقسیم کر دیے، لو جی اپنے گھر جا کے اس کو ذبح کرو اور اپنے بچوں کی طرف سے آپ تقسیم کر دو۔ تو یہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جو آج ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دے رکھی ہو، بھئی 2 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 1 سے زیادہ کر سکتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ اپنے ان رشتہ داروں کو یا اپنے ان عزیزوں کو دے دیں، ان کو دے دیں، یار جو قربانی نہیں کر سکتے، یار یہ لے ایک جانور ہماری طرف سے آپ کر دیں۔ کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، جو بھی آپ جس کو مناسب سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے۔ میں نے کل پرسوں میں ایک دیکھ رہا تھا لاہور میں، وہ بونگا بلوچہ میں ایک مدرسہ ہے، مولانا صاحب ہے، تو وہ مدرسے کے پرنسپل بھی مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں، تو ان کا وظیفہ تو خود وہاں سے ان کو یونیورسٹی دیتی ہے۔ انہوں نے اپنے مدرسے کے تمام اساتذہ میں جو ہیں وہ اسی طرح یہ سنت پر عمل کیا۔ تمام مدرسے کے جتنے اساتذہ تھے تمام کو ایک ایک بکرا جو ہے وہ لے کے دیا کہ یہ لیں آپ قربانی کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑی عظیم سنت ہے جس کو لوگ اس سے بھولے ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کیا قربانی کی جگہ پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی، اور یہ دیکھو 4-5 لاکھ کا جانور ذبح کر رہا ہے، بہتر رقم کسی غریب کو دے دو۔ ایک عمل دوسری عمل کی جگہ پہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یہ سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے 3 شخص باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک تو والد ہے جس نے جنم دلوایا، اچھا ایک وہ والد ہے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت رکھا ہے، اس کی عزت و احترام رکھا ہے۔ دوسرا استاد والد کی جگہ پہ، سسر تیسرا، سسر بھی والد کی جگہ پہ۔ ایک بندہ والد کی نافرمانی کرے، والد کو کہے کہ ابا جان آپ کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سسر جی آ گئے ہیں یا استاد محترم آ گئے، بس میں ان کی خدمت کروں گا، سسر بس اس کی خدمت کروں گا، ضرورت نہیں ہے۔ بتائیں وہ بندہ ثواب لے رہا ہے گناہ لے رہا ہے؟ گناہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ حج کو جا رہا ہے، 15 لاکھ روپے حج کو جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ حج کر رہا ہے، حج سے واپس آیا، گویا کہ ایسا ہو گیا گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ اب وہ 15 نہیں 30 لاکھ روپیہ لگا دے، تقسیم کر دے، غرباء میں مساکین میں تقسیم کر دے، حج کا ثواب نہیں پا سکتا۔ اسی طرح قربانی کے جانور کی جگہ پہ وہ 1 نہیں 10 جانوروں کی پیسے غریبوں میں تقسیم کر دے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن قربانی کا ثواب نہیں پا سکتا، اور نہ ہی قربانی کا فریضہ اس سے ساقط ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔ تو یہ صرف وہ لوگ ایسے چوشے کھڑے کرتے ہیں جنہوں نے خود کبھی غریب کو ایک چیز دینی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خود ہمت نہیں ہوتی کسی کو دے لے، بس صرف یہ جی وہ جی حج کرنے کے کیا فائدہ جی، کسی غریب کو دے دیں جی، قربانی کرنے کا کیا فائدہ جی۔ اچھا قربانی جانور کون پالتے ہیں؟ قربانی کے جانور غریب لوگ پالتے ہیں نا کہ امیر لوگ پالتے ہیں؟
غریب لوگ پالتے ہیں، اور ایک قربانی کے ایونٹ کی وجہ سے کتنے غریبوں کے چولہے جلتے ہیں، کتنے لوگوں نے، کتنی خواتین بیچاری اپنے بچیوں کی رخصتی کے لیے جانور پالتی ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ جی مارکیٹ ریٹ گر گیا جی، جاؤ جاؤ بھاگو. بھی ہمیں پتہ ہے کتنا دکھ ہوتا ہے ایک ذمہ دار کو جب بیچارہ پوری امید لا کے جانور کا ریٹ اگلاتا ہے اور پھر اچانک اس کو ریٹ پورا نہ ملے، اس کے سارا سال کا پروگرام اس کا بیچارے کا ضائع ہو جاتا ہے، نقصان اس کا ہو جاتا ہے. تو غریبوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. پھر ایک ایونٹ سے دیکھیں اس کو فائدہ ہوا، جو گاڑیوں پہ لا رہے ہیں ان کو فائدہ ہوا، جو چارہ بیچ رہے ہیں ان کو فائدہ ہوا، جو لکڑ کی منڈیاں بیچ رہے ہیں ان کو فائدہ ہوا، جو چٹائیاں بیچ رہے ہیں ان کو فائدہ ہوا، جو چھریاں کانٹے بیچ رہے ہیں ان کو فائدہ ہوا، جو چھریاں تیز کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہوا. ٹھیک ہے، ایک ایونٹ کی وجہ سے کتنے لاکھوں لوگوں کا روزگار لگا ہوا، لاکھوں لوگوں کا. کھربوں روپے کی ٹرانزیکشن ایک دو چار دن میں ہوتی ہے. بہت بڑا بزنس ہے یہ، ایک بہت بڑا. آپ ثواب بھی لے لیتے ہیں، کاروبار بھی کر لیتے ہیں، حلال کاروبار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. ہماری البلاغ المبین.